میں انتہائی تیز رفتار سے بھاگتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جدھر مجھے امید تھی کہ عبدالقدیر نے روشن دان سے بچے کو گرایا ہوگا۔ وہ کافی وسیع کھیت تھے کیونکہ عبدالقدیر کا جو گھر تھا وہ گاؤں سے کافی ہٹ کر تھا، تو اس کے گھر کے ارد گرد کافی سے زیادہ کھیت تھے۔ اور مجھے امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ مجھے کھیتوں میں مل جائے۔ میں بھاگا اسی طرف جا رہا تھا کیونکہ کتوں اور گیدڑوں کے پہنچنے سے پہلے مجھے بچے تک پہنچنا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے بچے سے کوئی ہمدردی تھی، بلکہ میں بچے کو بلی کے لیے زندہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں سرپٹ بھاگتا ہوا کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ آخر کار میں اس جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں پر عبدالقدیر کے گھر کا وہ روشن دان تھا جس سے مجھے امید تھی کہ بچے کو باہر کی طرف پھینکا گیا ہوگا۔ اس روشن دان کے قریب جا کر میں نے دیکھا، مگر انتہائی حیرت کی بات تھی کہ بچہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہر جگہ بچے کو تلاش کیا، کتوں اور گیدڑوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، مگر یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بچہ تھا کہاں، بچہ کہاں چلا گیا۔ میں تھک ہار کر مایوس واپس آ گیا۔ صبح ہونے کو تھی۔ اب اگر میں کھیتوں میں رہتا تو کسی کی نظر میں آ سکتا تھا اور عبدالقدیر کے گھر کے پاس کسی صورت میں عبدالقدیر اور ریحانہ کی موت کا شک جو ہے وہ مجھ پر جا سکتا تھا۔ میں گھر آ گیا اور آ کر سو گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے گہری نیند آئی۔ صبح شور کی آواز میری آنکھ کھلی۔ بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا۔ کچھ لوگ میرے گھر کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ میں فٹافٹ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو میرے سامنے گاؤں کے کچھ لوگ میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بادل، بہت بڑی واردات ہو گئی ہے۔ کسی درندے نے عبدالقدیر کی بیوی ریحانہ کا گلا کاٹ دیا ہے اور عبدالقدیر کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ عبدالقدیر تو بچ گیا ہے مگر ریحانہ نہیں بچ سکی، ریحانہ مر گئی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور عبدالقدیر کے گھر چلا گیا۔ وہاں لوگوں کا بے حد ہجوم تھا۔ کافی سارے لوگ گھر کے اندر اور باہر کھڑے تھے۔ عبدالقدیر ایک طرف چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا گلا بہت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ سب لوگ اس سے اس واردات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس روئے چلے جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس گیا اور اس سے ریحانہ کی موت پر افسوس کیا اور چند رسمی سوال کر کے واپس آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس کی ایک گاڑی ایک ایمبولینس کے ساتھ گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ لوگوں کو ہٹایا گیا اور ریحانہ کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال دیا۔ تفتیشی افسر نے سب لوگوں کو بلا کر باری باری سوال کیے اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ جناب یہ گھر گاؤں سے ہٹ کر ہے
اس لیے اس واردات کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ مجھ سے بھی سوال کیے گئے، مگر ظاہری بات ہے میری کوئی دشمنی تو ان سے تھی نہیں، اس لیے کوئی شک نہیں تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہوگا۔ باقی سارے گاؤں والوں کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ میں اندر ہی اندر اس بات کو لے کر بے حد حیران تھا کہ عبدالقدیر بچ گیا تھا۔ اس ساری واردات میں بچے کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ رات کو ریحانہ کے بچہ ہوا تھا جس کا کیس دائی زرینہ نے کیا تھا، وہ بچے کہاں ہیں؟ اب سب لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ دائی زرینہ بھی آئی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی بچہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی بچہ تو ماں کے پاس تھا، جب بچہ پیدا ہوا میں نے آ کر عبدالقدیر کو خوشخبری سنائی اور یہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس بات کا پتہ نہیں۔ اتنے میں ایک بار پھر پولیس وین دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس میں سے وہی تفتیشی اترا اور سیدھا دائی زرینہ کے پاس آیا۔ دائی زرینہ، تم وہ خاتون ہو کہ آخری بار جس نے ریحانہ کو زندہ دیکھا، تو مجھے بتاؤ کہ ریحانہ کے جو بچہ ہوا تھا وہ بچہ کہاں گیا؟ دائی زرینہ نے کہا میں تو چلی گئی تھی، جب بچہ پیدا ہوا میں نے عبدالقدیر کو خوشخبری سنائی اور یہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتہ۔ تفتیشی افسر نے گاؤں کے مختلف لوگوں سے دائی زرینہ کے بارے میں پوچھا۔ سب نے کہا ایک شریف سیدھی سادی سی عورت ہے۔ تفتیشی افسر عبدالقدیر کے پاس گیا اور اس سے کہا دیکھو عبدالقدیر، تم اس وقت بول نہیں سکتے، مگر جو بات میں تم سے پوچھوں اگر وہ ہاں ہے تو اپنی انگلی کھڑی کرو، اور اگر وہ نہ ہے تو اپنی دو انگلیاں کھڑی کرو۔ عبدالقدیر نے تفتیشی افسر کی بات سنی اور اپنے سر کو ہاں میں ہلانے کی کوشش کی۔